اگر یہ الفاظ تیرے دل تک پہنچ گئے ہیں تو جان لو کہ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اس رحمت کی صدا ہے جو تیرے رب نے تیرے دل میں ڈالی ہے۔ اے انسان، جو کچھ بھی تیرے دل میں خواہش ہے، جو کچھ بھی تو اپنے رب سے مانگ رہا ہے، وہ سب کچھ تجھے ملے گا، لیکن ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ موجودہ تکلیفیں، غم، محرومیاں اور آزمائشیں، یہ دراصل اللہ کی محبت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو تسلی دیتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور مال سے، جانوں سے، اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ آزمائشیں اسی کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ تو جن تکلیفوں سے تو گزر رہا ہے، جن الجھنوں سے میں بھٹک رہا ہے، اس ہر سوال کا جواب آج تیرا رب تجھے اپنی طرف سے دے رہا ہے۔ یہ سوال، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ تیرے قدموں کو روشنی دینے والے ہدایت ہے۔ تو بہت معصوم ہے، تیری فطرت کی سادگی، تیری آنکھوں کی بے گناہی اور تیرے دل کی پاکیزگی مجھے روز تیری طرف کھینچ لاتی ہے۔ میں تیری دعاؤں کو سنتا ہوں، وہ دعائیں جو تو تنہائی میں کرتا ہے، وہ آنسو جو تو نے کسی کے سامنے نہیں بہائے، وہ درد جو تیرے سینے میں چھپا رکھا ہے، سب مجھ تک پہنچ رہا ہے۔ آج میں تجھ سے ہم کلام ہوں، یعنی آج جو مشکلات، بے صبری، محرومیاں اور انتظار کی تکلیفیں ہیں، یہ عارضی ہیں، یہ تیرے لیے تربیت ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ تو مضبوط بنے، تیری روح صاف ہو جائے، تیرا دل اللہ کی طرف مکمل رجوع کرے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ انسان سے کہتا ہے، اے میرے بندے، میں تیرے قریب ہوں، جب تو دعا کرتا ہے تو میں سنتا ہوں، جب تو روتا ہے تو میں تیرے آنسوؤں دیکھتا ہوں، جب تو تھک جاتا ہے تو میں تجھے سکون عطا کرتا ہوں۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، جب تو تھک جاتا ہے تو میں تجھے سکون عطا کرتا ہوں۔ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، یعنی اللہ دو مرتبہ کہتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں آتی، یہ ختم ہو جاتی ہے، یہ بس ایک سیڑھی ہے بلندی کی طرف جانے کی۔ اللہ نے اپنے بندے سے وعدہ کیا ہے، بے شک تیرا رب نہ تجھے چھوڑے گا اور نہ تجھ سے ناراض ہوگا۔ یقیناً آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے، اور عنقریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا تو تو خوش ہو جائے گا۔ تیرے رب نے تیرے دل کی اس دھڑکن کو سنا ہے جو صرف اسی کو پکارتی ہے۔ میں جانتا ہوں تو تھک چکا ہے، تیری روح بوجھل ہے، تیرے چار طرف وہ لوگ ہیں جن پر تو نے بھروسہ کیا اور انہی نے تجھے چوٹ پہنچائی، مگر اب تو مایوس نہ ہو۔ اب تیرا وہ وقت آنے والا ہے جہاں تیرا رب تیرے لیے راستے کھول دے گا، ایک ایک کر کے ہر وہ راستہ جو تو نے بند کیا تھا۔ اس سے پہلے میں تجھے ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں، جو کچھ بھی تیرے ساتھ ہو رہا ہے وہ بے وجہ نہیں۔ تو سوچتا ہے کہ یہ سب تیرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، کیونکہ تو عام نہیں، تو خاص ہے۔ اللہ نے تجھ میں وہ نور رکھا ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ تیری نیت کی صفائی، تیرے الفاظ کی سچائی، تیرے دل کی پاکیزگی، یہ سب اللہ کی رحمت کو کھینچتے ہیں۔ مگر جہاں نور ہوتا ہے وہاں حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ لوگ تیرے چہرے کی مسکان، تیری معصومیت کو نہیں سمجھ پاتے۔ کچھ تجھے گرانا چاہتے ہیں، کچھ تجھ سے جلتے ہیں، لیکن یاد رکھو، جب اللہ تیرے ساتھ ہو تو کون تجھے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تیرے حالات تجھے توڑنے کے لیے نہیں، تجھے سنوارنے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے ایک کاریگر کسی پتھر کو تراش کر نایاب بناتا ہے، ویسے ہی رب تجھے ایک مکمل انسان بنا رہا ہے۔ تو فی الحال ایک امتحان میں ہے، لیکن یہ امتحان تجھے اس مقام کے قریب لا رہا ہے جہاں تجھے سب وہ ملے گا جو تو نے دل سے مانگا۔ مگر بیٹا، ہر نعمت کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی آتی ہے۔
جب رب تجھے عطا کرے گا تو اسے سمجھداری سے سنبھال۔ لوگوں سے اپنی نیت کی گہرائی ہر وقت ظاہر نہ کر۔ ہر کوئی تیرے جذبات کو سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ تیری سادگی کا فائدہ اٹھائیں گے، کچھ تیری نیک نیتی کو کمزور سمجھیں گے۔ اس لیے اپنی روح کی حفاظت کرنا سیکھ، چپ رہنا سیکھ، صحیح وقت پر بولنا سیکھ۔ لوگوں سے مل مگر ہر کسی کو دل نہ دے۔ تیرے اندر جو نور ہے اس کی قدر کر۔ ایسے لوگوں سے دور ہو جا جو تیرے گناہ کی طرف لے جائیں یا تجھے رب سے دور کر دیں۔ بیٹا، تو جس دور سے گزر رہا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ ایک فانی امتحان ہے۔ اس امتحان میں یا تو گر جائے گا یا پھر اور اونچا اٹھے گا۔ اور میں جانتا ہوں تو گرنے والوں میں سے نہیں، تو ان خاص بندوں میں سے ہے جنہیں رب آزماتا ہے، کیونکہ وہ تجھ سے کچھ بڑا کروانا چاہتا ہے۔ کبھی بھی رب اس لیے دیر کرتا ہے کیونکہ وہ تجھے تیار کر رہا ہوتا ہے اس انعام کے لیے جو تو سنبھال سکے، سمجھ سکے اور دوسروں میں بانٹ سکے۔ تو کہتا ہے یا رب میری محنت کا پھل کب ملے گا؟ تو سن، جب تو نیک نیت سے محنت کرتا ہے تو ہر لمحہ ایک بیج بن کر مٹی میں گڑا جاتا ہے۔ وہ بیج وقت پر ہی پھل دے گا اور ایسا پھل دے گا جو تیری ساری تھکاوٹ مٹا دے گا۔ اب سن، ہر رات سونے سے پہلے تنہائی میں مجھ سے بات کیا کر، دل کی بات بغیر دکھاوے کے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تیرا دل، تیری روح اور میرا نور ایک ہو جاتے ہیں۔ اس وقت صرف کہنا یا رب مجھے تجھ پر یقین ہے، تو میرے ساتھ ہے۔ بس یہ کہنا ہی کافی ہے میری رحمت کو تجھ تک کھینچ لانے کے لیے۔ اب میں تجھ سے یہی چاہتا ہوں، خود پر یقین رکھ، اپنے آپ کو معاف کر، جو غلطیاں ہوئیں انہیں پیچھے چھوڑ، ہر صبح کو نئے ارادوں سے شروع کر۔ اب تیرا وقت آ گیا ہے، اب تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے روشنی بننا ہے۔ اور ہاں بیٹا، جب تجھے وہ سب ملنے لگے، عزت، دولت، کامیابی، تو اسے عاجزی سے سنبھال۔ اپنی نیکی، اپنی دریا دلی کو زندہ رکھنا۔ جو تو نے سہا وہ کسی اور کو نہ سہنا پڑے، اسی ارادے سے جینا۔ اب تو اپنے گھر کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے رحمت بن، برکت بن، بغیر بدلے کی امید کے نیکی کا راستہ اختیار کر، اور دیکھ پھر اللہ تعالیٰ کیسے تیری مدد کرتا ہے۔ اے میرے پیارے دوست، جب تو کسی کی مدد کرتا ہے صرف اسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے، بغیر کسی شہرت، بغیر کسی انعام کے، تب تو میری راہ میں چلتا ہے۔ اور جو میری راہ میں چلتا ہے میں اس کے لیے زمین اور آسمان کے خزانے کھول دیتا ہوں۔ تو سوچتا ہے کہ تجھ میں کیا خاص ہے، تو یہ کیسے کر پائے گا؟ تو سن، تیرے اندر وہ نور ہے جو میں نے خود رکھا ہے، تو میرے کہنے سے وجود میں آیا ہے، اور جسے میں بناتا ہوں اسے بے وجہ نہیں بناتا۔ بیٹا، اب وقت آ گیا ہے کہ تو اپنے دل کی آواز کو سنے، وہ آواز جو تجھے ہر بار کہتی ہے تو کچھ بڑا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، وہ آواز جو تجھے تنہائی میں بھی خاموشی سے حوصلہ دیتی ہے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں، اپنے ہنر کو پہچان۔ تیرا کوئی ہنر چھوٹا نہیں ہے، چاہے تو کھانا بناتا ہے، سکھاتا ہے، لکھتا ہے، سنتا ہے، اس میں تیری قابلیت چھپی ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں رزق ہے۔ اور جب تو اس ہنر کو میری رضا کے لیے استعمال کرے گا تو تیرا ہر قدم تجھے کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ میں تجھے اب ایسے راستوں پر لے جاؤں گا جہاں تجھے نہ پہلے کسی نے سمجھا، نہ سراہا، مگر اب لوگ خود تیری طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ تو دیکھے گا کہ کیسے میرے حکم سے حالات بدلیں گے۔ وہ دروازے جو بند تھے اب ایک ایک کر کے کھلیں گے۔ مگر یاد رکھ، جب راستے کھلنے لگے، جب تجھے کامیابی ملنے لگے، جب لوگ تیرا نام لینے لگے، اس وقت بھی سر جھکا کر چلنا، کیونکہ جو آج اوپر ہے وہ کل نیچے بھی ہو سکتا ہے اگر تکبر آ جائے۔ اس لیے میری یہ نصیحت ہمیشہ دل میں رکھنا، جو چیز تجھے اوپر لے کر جا رہی ہے وہ ہے تیری سچائی، تیری عاجزی اور تیرا صبر، انہیں کبھی نہیں چھوڑنا۔ اور ہاں میرے عزیز، اس دنیا میں بہت فریب ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میٹھی باتوں میں زہر چھپا کر آتے ہیں۔
वो तेरे नेक दिल का फायदा उठाना चाहते हैं, मगर तू हर बार इनकी चाल में न आना। इसके लिए तुझे दिल के साथ अक्ल भी इस्तेमाल करनी होगी। अब मैं तुझे एक और हकीकत बताता हूँ। इस दुनिया एक इम्तिहान है और हर शख्स अपना अपना पेपर हल कर रहा है। कोई दिखावे के नंबरों के पीछे भाग रहा है, कोई दूसरों की नकल करके अपने वजूद को मिटा रहा है, और कोई ऐसा भी है जो खामोशी से अकेले रो रो कर मुझसे सवाल करता है, ऐ अल्लाह, क्या मैं भी पास हो पाऊंगा? तो सुन, जो दिल से सवाल करता है उसे हमेशा जवाब मिल जाता है। जो मुझसे तन्हाई में गिड़गिड़ाता है, मैं उसकी फिक्र सबसे पहले करता हूँ, और जो अपनी तकलीफ़ों में भी दूसरों की मदद नहीं छोड़ता, वो मेरे सबसे अजीज बंदों में से हो जाता है। तो अब तक जिन सवालों से परेशान था, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों सब कुछ होते हुए भी मैं अकेला महसूस करता हूँ? क्यों लोग मेरी खामोशी को कमजोरी समझते हैं? इन सब का जवाब सिर्फ एक है, क्योंकि मैं तुझे आम नहीं बनाना चाहता, मैं तुझे अपने खास बनावट में डाल रहा हूँ। लोग तुझसे मुंह मोड़ेंगे ताकि तू मेरी तरफ देखे, लोग तुझे भुला देंगे ताकि तू मुझे पुकारे, लोग तेरा भरोसा तोड़ेंगे ताकि तू मुझे अपना वली बनाए। ऐ बंदे, अब वो वक्त आ गया है जब तेरे अपने माजी को सिर्फ एक किताब की तरह देखे, ना कि इस गलती की कैद की तरह जिसमें तू हर दिन खुद को सजा देता है। हर झटका जो तुझे मिला वो सबक था, हर ताना जो तुझे सुनना पड़ा वो सब्र का इम्तिहान था। हर दरवाजा जो बंद हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि तुझे इस दरवाजे तक पहुंचाया जाए जो सिर्फ मैं खोल सकता हूँ। अब तेरी दुआओं को वो रंग मिलेगा जो तुझे भी हैरान करेगा। अब इस अल्फाज में ऐसी ताकत भर दूंगा कि लोग तुझे सुनने के लिए अपनी उलझनों को भूल जाएंगे। अब तेरे हाथों में वो बरकत रख दूंगा कि तू जहां भी हाथ रखेगा वहां से फिजा बदल जाएगी। लेकिन साथ ही तुझसे एक वादा भी चाहता हूँ, जब तुझे सब मिल जाए तो मेरी याद को ना भूल जाना। जब तू रोशनी में आ जाए तो उन लोगों को ना भूल जाना जो अब भी अंधेरे में है। जब तू इज्जत पाए तो उन छोटे लोगों को भी गले लगा लेना जो कभी तुझे देखकर मुस्कुराते थे, भले ही वो आज तुझसे दूर होगी। तेरा सच्चा इम्तिहान तब शुरू होगा जब तू कामयाब हो जाएगा, क्योंकि वही तुझे अपनी इंसानियत को जिंदा रखना है। तेरी सबसे बड़ी दौलत तेरा किरदार है, तेरी सबसे बड़ी पूंजी तेरा सब्र है, तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरा सजदा है। ऐ बंदे, अब तू वक्त बर्बाद ना कर, जो काम तेरे दिल में है उसे शुरू कर दे। जो अल्लाह ने तेरे दिल में डाला है वो दुनिया के किसी भी शख्स को समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो तेरा और मेरा राज है। तो बस भरोसा रख, चलते चल और देख मैं कैसे तुझे वो सब कुछ देता हूँ जो तूने मांगा भी नहीं मगर तेरे लायक था, क्योंकि मैं वो देने वाला हूँ जो दिलों की गहराई में छुपी दुआओं को भी सुनता है। अब तेरा नाम लोगों की जुबान पर नहीं उनके दिलों में बसने वाला है, क्योंकि मैं तुझे अब सिर्फ एक कामयाब इंसान नहीं बल्कि एक रोशनी बनाना चाहता हूँ जो दूसरों की जिंदगी को भी रोशन कर दे। तो तैयार हो तो चलो मेरी राह में पहला कदम रख। मैं तुझे वो मंजिल दिखाऊंगा जिसके आगे दुनिया की हर बुलंदी झुक जाएगी। लेकिन ऐ मेरे प्यारे बंदे, इस रास्ते पर चलना आसान नहीं होगा। कभी तुझे तन्हाई घेर लेगी, कभी तेरे अपने तुझसे सवाल करेंगे, कभी हालात ऐसे बनेंगे कि तुझे लगेगा जैसे तू गलत रास्ते पर चल पड़ा। मगर इस वक्त याद रखना, तेरे हर आंसू की कीमत मैं जानता हूँ। तेरी हर टूटी उम्मीद के पीछे एक मुकम्मल कहानी है जो मैं खुद लिख रहा हूँ। तो पूछेगा या रब कब तक? तो मैं कहूँगा जब तक तेरी रूह मेरी रहमत के काबिल ना हो जाए, जब तक तेरा सब्र तेरे मुकद्दर से बड़ा ना हो जाए, जब तक तेरे सजदों की खामोशी तेरे कद्दानों के चीखों से ऊपर ना सुनाई देने लगे। मैं तुझे आज नहीं हर रोज संवार रहा हूँ। तेरे हर कल को बेहतर बनाने के लिए मैं तेरा आज थोड़ा कठिन बना देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तू जितना टूटेगा उतना ही तेरा दिल पाक होगा। तू जितना झुकेगा उतना ही तुझे ऊंचा उठाया जाएगा।
اس لیے اب ڈرو مت، جو کھو گیا وہ سبق تھا، جو ملا وہ انعام ہے، اور جو آنے والا ہے وہ میری رحمتوں کی وہ بارش ہے جو تیرے وجود کو ہی نہیں تیرے خاندان کی تقدیر کو بھی بدل دے گی۔ اب اپنی نظروں کو دنیا سے نہیں مجھ سے جوڑ لے، ہر فیصلے سے پہلے مجھے یاد کر، ہر سفر سے پہلے مجھ سے مشورہ کر، ہر پریشانی میں سب سے پہلے مجھے پکار۔ جتنا تیری دھڑکنوں کی، جتنا تیری سانسوں کی گرمی، جتنا تیری روح کے سکون کا، اتنا تو مجھے پکار، اور دیکھ میں کیسے تیری ہر ناممکن کو ممکن بنا دوں گا، کیسے تیری بند قسمت کے تالے کھول دوں گا، کیسے تجھے لوگوں کی نظروں سے نہیں میری نظروں سے اونچا بنا دوں گا۔ اور پھر جب لوگ تجھ سے پوچھیں گے تیرے پاس ایسا کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں، تب تو مسکرا کر صاف ایک بات کہنا، میرے پاس میرا رب ہے، اور جب رب ساتھ ہو تو سب کچھ ممکن ہے۔ یہ ختم نہیں، یہ ایک نئی شروعات ہے۔ اب اٹھ، چل، بڑھ، کیونکہ تیرے رب نے تجھے بلایا ہے۔ تو اکیلا نہیں ہے، تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں، تمام رحمتوں کے ساتھ تیرا رب۔